بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا؟ یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوموں نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آج کے دن غلام ہندوستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی جب ایسے وقت میں اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی رودات جو چلی آ رہی ہے، اس کا تذکرہ جب سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف اور اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ عزیزان گرامی، لیکن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے آزادی کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا۔ آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتلایا جا رہا ہے۔ ارے ان کو کیا معلوم کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو جان کی قربانی دینی پڑی۔ ارے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند کالا پانی گئے، ارے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کرام کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، ارے انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہو گئی کہ یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں آج ہمارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہمیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ان سے صاف صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر ہندوستان کے مسلمانوں کی پیشانیوں کے نشان ہیں، ہندوستان کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ آج اس ملک کو آزاد کیے ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن اس دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و ستم کے کیسے کیسے طریقے استعمال کیے، یہ ایک الگ درد بھری داستان ہے جسے سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیسی آزادی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جان اور مال تک محفوظ نہ رہی؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلم آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ دوستو سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو ایسی آزادی چاہیے
کہ ہمیں اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں اپنی جان اور مال کی آزادی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج ہندوستان میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔